اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سیاسی سپیس کریٹ کرنے کا بھی باعث بنے گا، اور یہی چیز جو ہے وہ پی ایم ایل این اور حکومت کو تنگ کر رہی ہے۔ اور حکومت کے چاہنے والے، جو کہ چاہنے والے لگتے ہیں لیکن وہ چاہنے والے ہوتے نہیں ہیں، وہ ہوتے دشمنی ہیں۔ جس نے بھی ان لوگوں کو اغوا کیا ہے وہ حکومت کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے امن کے بھی دشمن ہے۔ اب حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے اوپر سہیل آفریدی نے کھل کے یہ بتا دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی بھی انوالو ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ ناظرین یہ دوسری بات ہے۔ اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو خبر دے دی کے پی کے حوالے سے، سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان کے ساتھ ایک مرتبہ دوبارہ پھر، اور سہیل آفریدی وہ کہتے ہیں کہ جب تک میری عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی تو تب تک میں پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، ڈیولپمنٹس ہیں، میں اس میں بھی شمولیت نہیں کروں گا۔ ایون کہ جو سیکیورٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی اس نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اچھا اب دوسری بڑی خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں جو فوج ہے اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کون کون سی ہیں آئیں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی سے پاکستان آرمی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد اب آرمی چیف کے جو اگلے 5 سال بطور چیف آف ڈیفنس فورسز یہ تعینات کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اچھا مجوزہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام اس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔